ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. میری دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 32 کی ابتدائی دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 243 اور 244 243 اور 244. جیسا کہ میں بار بار آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتا چل رہا ہوں کہ رکوع نمبر 33 پر دوسرا پارہ مکمل ہو جاتا ہے. گویا کہ رکوع نمبر 33 دوسرے پارے کی ایک آیت، بس ایک آیت رکوع نمبر 33 کی آخری آیت دوسرے پارے میں ہے. اس طرح رکوع نمبر 33 دوسرے پارے میں ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رکوع نمبر 33 پر دو پارے مکمل ہو جاتے ہیں. الحمد للہ تعالی وما توفیقنا الا باللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ ہمیں توفیق ملی وہ ہمارے رب اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملی. تو رکوع نمبر 32 کی آج ہم نے ابتدا کی ہے اور اس کی دو آیتیں کہ میں نے تلاوت کی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں شاید ایک ہی آیت پر آج درس ہو، مگر دونوں آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں ربط رکھتی ہیں اور ایک ہی مضمون پر ہے، اس لیے دونوں آیتوں کی تلاوت کی. ارادہ تو تھا کہ دونوں آیتوں کو ایک ساتھ آپ کے آگے رکھوں، مگر ایسا محسوس ہوا کہ ایک ہی آیت پر شاید وقت ختم ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پچھلی آیت اور پھر جو اس درس کی آیت ہوگی دونوں کو ملا کے انشاءاللہ اگلے درس میں لوں گا. اس لیے آج میں نے دونوں آیتوں کی تلاوت ایک ساتھ کی. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 32 کی سب سے پہلی آیت آیت نمبر 243 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. یہاں سے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا کہ طلاق، خلا، ازدواجی زندگی کے مسائل پر اللہ تبارک تعالیٰ جو لگاتار آیتیں سمجھا رہا تھا، ان آیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. جیسا کہ میں نے ان آیتوں کی ابتدا کرنے سے پہلے بھی میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ
دوسرے پارے کے اختتام تک طلاق، خلا اور ازدواجی زندگی کے مسائل پر آیتیں رہیں گی. ابھی قریب قریب دوسرا پارہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے بالکل نیا عنوان، نیا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے، مگر اس مضمون میں بنو اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے. مگر آج جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ بالکل عام آیت ہے، یہ بنو اسرائیل سے متعلق نہیں ہے. ہاں البتہ ایک واقعہ پچھلے زمانے میں گزر چکا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں 243 میں کر رہا ہے. تفسیر کا اگر مطالعہ کریں، تفاسیر کا اگر مطالعہ کریں تو بعض جگہ پر یہ نشاندہی ملتی ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کا ہے، مگر قطعیت صحت نہیں ہے کہ واقعہ کس کے تعلق سے ہے. آیت میں بھی عام الفاظ ہیں، اس کا مفہوم بھی عام ہے، اس لیے اس آیت کے اندر جس واقعے کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے وہ پچھلے زمانے کا کوئی ایک واقعہ ہے. اب اس واقعے سے ہمیں جو مقصود ہے وہ ہے اسے نصیحت حاصل کرنا. کیا واقعہ ہے؟ اللہ کہتا ہے علم تروا، علم تروا سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، سوال پوچھنے کا. کیسا سوال؟ ہر گرامر میں، ہر قواعد میں دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں. ایک کو یس اور نو کوشچنس کہتے ہیں، یا پھر اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو ٹائپ. اور ایک ہوتے ہیں اس کا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوتا ہے، تفصیل جس میں ہوتی ہے. ایسے سوالات ہوتے ہیں، دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں. جو یس اور نو کوشچنس ہوتے ہیں، جو آبجیکٹو ٹائپس جنہیں کہتے ہیں، اس میں صرف ہاں یا نہ میں جواب ہو جاتا ہے. یہ سوال بنتے کیسے ہیں؟ اگر میں آپ کو انگریزی گرامر کا ایک رول بتلاؤں تو شاید مناسب ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے کہ انگریزی گرامر میں، انگلش گرامر میں اگر آپ جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اگر اس کو کسی سبجیکٹ سے پہلے لا لیں تو وہ یس اور نو کوشچنس بن جاتے ہیں، آبجیکٹ ٹائپ کے کوشچنس بن جاتے ہیں. جیسے ہی از اے بوائے، میں انگریزی گرامر نہیں پڑھا رہا ہوں، میں صرف کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے ساری مثالیں دے رہا ہوں. ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے. اب ہی تو سبجیکٹ ہے یعنی کہ فاعل ہے، از کیا ہے؟ یہ ورب ہے مگر ہیلپنگ ورب ہے. اب اس از کو ہی سے پہلے لا لیجیے آپ، باقی کا آپ کچھ مت بھی اگر استعمال نہ کریں، کچھ بھی نہ استعمال کریں، تب بھی وہ سوال جملہ بن جاتا ہے. از ہی، کیا وہ، یہ جو کیا وہ جو انداز ہے یہ سوالیہ ہے جس میں ہاں یا نہ سے جواب ملتا ہے. از ہی اے بوائے، کیا وہ لڑکا ہے؟ آپ کا جواب تفصیلی نہیں ہوگا، ہاں وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، پھر ایسا، پھر ایسا، ایسا ویسا کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. کیا وہ لڑکا ہے؟ جواب ہوگا ہاں یا نہ. ایسے سوال اگر آپ کو عربی میں بنانا ہو تو یہ حمزہ استعمال ہوتا ہے، یعنی الف جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، یعنی کیا. اگر آپ کو تفصیلی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حل. حل کے معنی واٹ، جو انگریزی میں ہم واقعتاً WHAT واٹ استعمال کرتے ہیں، یہ حل، ہا اور لام، حل. اس سے کیا، اس سے جو جوابات ملتے ہیں وہ تفصیلاً ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی حمزہ استعمال کیا، کہا یعنی کیا. لم تروا، لم کے معنی ہے نہیں کے، لم کے معنی ہے نہیں کے، اور یہ مضارع پر استعمال ہوتا ہے. جو مضارع ہوتا ہے، جو مستقبل اور حال جو فعل ہوتا ہے اس پر یہ لم استعمال ہوتا ہے. جب اس کا لفظ لم جو ہے مضارع پر جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی نکلتا ہے نہیں کے، اور ماضی بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے اس کو؟ مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے.
پاسٹ بنا دیتا ہے، فیوچر ٹینس کو پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے. لم تر، نہیں دیکھا تم نے، ماضی ہو گیا. لم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ انٹراگیٹو سینٹینس ہے، سوالیہ جملہ ہے. لم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کو جو نکل گئے اپنے گھروں سے. خرجو نکلنا، خارج ہونا نکل جانا، مخرج وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. مخارج، مخارج حرف یعنی پروننسیشن کی جو جگہ ہوتی ہے، تلفظ جہاں سے نکلتا ہے وہ مخارج حرف. دیارہم، دائر کی جمع دیار یعنی گھر. یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، جس سے معنی یہ نکلا کہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے. اب یہاں پہ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. آیت کی ابتدا سے، آیت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مخاطب ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ ہے. تارا کہتے ہیں تو نے دیکھا، واحد کا صیغہ ہے. اس آیت سے ایک غلط فہمی جو دور کرنی ہے مسلمانوں کی، وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. وہ یہ کہ لوگ ایسی آیتوں سے، ایسے آیت کے ایسے ٹکڑوں سے، ایسے الفاظ سے یہ استدلال کرتے ہیں، یہ پروف لیتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماضی کے واقعے کے تعلق سے، پاسٹ جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے تعلق سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا. مطلب یہ ہے کہ نبی اس وقت تھے اور نبی نے دیکھا تھا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو تم تو دیکھ رہے تھے، تم تو دیکھ رہے تھے، تو تمہیں معلوم ہے. یاد نہیں آ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو اس آیت کے ایسے الفاظ سے، ایسے ٹکڑوں سے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے اور ہر وقت حاضر اور ناظر ہے. ہر وقت حاضر اور ناظر ہے. مطلب عالم الغیب سے مراد ما کان و ما یکون کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. ذاتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے دیا. ما کان و ما یکون سے مراد جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، وہ سارا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. ایسا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں اور ایسے آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے دیکھنے کا لفظ استعمال کیا. میں کہتا ہوں اگر ایسا ہی استدلال کرنا ہے، جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو میں کہوں گا ہر زبان میں اس قسم کے استدلال کیے جا سکتے ہیں جس کا نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا. جس زبان میں یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ عرب لوگ جہاں یہ قرآن مجید نازل ہوا، وہ لوگ اس کا معنی مفہوم کیا لیتے تھے. وہ لوگ بھی تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وہ لوگ اس کا کیا معنی مفہوم لیتے تھے؟ اگر وہ لوگ یقیناً اگر یہ معنی لیتے تھے کہ الم ترو سے مراد جب بھی کوئی شخص کوئی واقعہ دیکھتا اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یاد دہانی کے لیے اگر وہ لفظ استعمال کرتے تو ہم کہیں گے کہ واقعی یہ لوگ جو استدلال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے. حیرت در حیرت، افسوس صد افسوس، اور ایسے لوگوں کو کفے افسوس ملنا چاہیے جو قرآن مجید سے بدعقیدگی اور شرک کے لیے دلائل نکالتے ہیں. ایک بھی عرب آپ کو ایسا نہیں ملے گا
جس نے علم ترا، یہ جو محاورہ ہے، عربی کا ایک فریز ہے جس کا معنی انہوں نے یہ لیا ہو کہ کوئی واقعہ دیکھا ہو اور اس کی یاد دہانی کی جا رہی ہو، ایسا مفہوم کسی عرب نے نہیں لیا ہے۔ پھر عرب لوگ اس کا معنی مفہوم لیتے کیا ہے؟ کیا لیتے تھے؟ آج بھی کیا لیتے ہیں؟ جا کر پوچھ لیجیے کیا لیتے ہیں اس کا معنی مفہوم۔ علم ترا سے مراد سوال، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اے شخص، کیا تیرے علم میں یہ بات ہے؟ اتنا ہی اس کا ترجمہ ہے۔ ترو سے مراد بظاہر دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دیکھنے کے تعلق سے دو الفاظ آتے ہیں ہر زبان میں، ہر زبان، بالکل اردو کی میں مثال دے رہا ہوں۔ ایک ہے بصیرت اور ایک ہے بصارت۔ بصیرت ہوتی ہے دیکھنے کو اور بصارت ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کو، اور دونوں میں فرق یہ ہے، بصیرت ایک انسان دیکھ لیتا ہے، بصارت دیکھتا ہے وہ جو عام طور پر عام لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ بصارت، یہ سمجھ ہے، سمجھ کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، تجربات کے ذریعے سے، ایکسپیرینس سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ بصارت ہے۔ عام طور پر لوگ تو دیکھتے ہیں، جیسے انگریزی میں سی بھی دیکھنا ہے، واچ بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ انگریزی میں مطالعہ کر کے دیکھو، سی اور واچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میننگ الگ الگ دیتے ہیں، ایک جیسے نہیں دیتے ہیں۔ I saw it کا مطلب ہوتا ہے میں نے بس دیکھ لیا، I watched it جب بولا جاتا ہے تو میں نے بغور دیکھا، اس کو بغور دیکھا۔ ورنہ واچ مین نہیں کہا جاتا تھا اس کو، لفظ سی جو بنا ہوا اسی سے واچ مین کا کوئی لفظ بنا لیتے۔ واچ مین جو بغور ایک ایک چیز پر دھیان دیتا ہے، سوتا نہیں ہے، اسی کو واچ مین کہتے ہیں۔ تو علم ترا سے مراد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے، یا پھر کیا تمہارے تجربے میں یہ بات ہے، یا پھر کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ سارے مفہوم اس میں آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ماضی میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح عوام میں پرزرو ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، روایت بر روایت لوگوں میں چلی آتی ہے۔ تو اس طرح انسان کے علم میں وہ باتیں آ جاتی ہیں جو تاریخ کی ہوتی ہیں، جو ماضی کی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ماضی میں ہو، ماضی میں رہے، ماضی میں پریزنٹ ہو تبھی جا کے ماضی معلوم ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہسٹری کے لیکچررز ہیں، ہسٹری کے ٹیچرز ہیں، وہ ہسٹری کو، تاریخ کو اس طرح بیان کرتے جس طرح وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ موجود نہیں تھے، مگر وہ جو علم ہے ان کا، وہی ان کا تجربہ ہے، اور جو ان کا تجربہ ہے وہ ان کا علم ہے۔ گویا کہ تجربہ اور علم، ان دو الفاظ کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں علم ترا استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کافی میں نے تفصیل صرف لفظ علم ترا کے تعلق سے بیان کر دیا، کیونکہ اس سے بدعقیدگی اور شرک پنپتا ہے، اس لیے اس کی جڑ کاٹنا ضروری تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے، کیا تمہارے تجربے میں یہ بات آئی ہے، یا پھر کیا تم نے کہیں یہ واقعہ سنا ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے؟ اِلَى الَّذِي خَرَجُوا، ایسے لوگوں کی طرف کیا تمہارا دھیان گیا ہے؟ یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف کیا تمہارا دھیان، تمہارا خیال گیا ہے؟ خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، نکل گئے، خرجوا نکل گئے، من دیارہم، وہم الوف، وہم اور وہ تھے، کیا تھے؟ الوف، الف کی جمع ہے۔ الف کسے کہتے ہیں؟ الف یعنی کیا ہے؟ الف یعنی ہزار ہے نا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے اندر لفظ الف آیا کہ نہیں آیا؟ الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رات شب قدر والی۔ اسی طرح ایک مشہور لفظ الف لیلا بولتے ہیں نا، 1000 راتوں والی کہانیاں۔ الف مانی الف یعنی 1000، اس کی جمع الوف، وہم الوف، وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ جو لوگ گھر سے نکلے تھے 1000 سے زیادہ تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت،
موت کے ڈر سے، کہیں مر نہ جائے اس ڈر اور خوف سے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اپنے گھروں کو، اپنی بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں سے کوچ کر گئے دوسرے مقام پر کہ کہیں مر نہ جائے۔ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ ماضی میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہاں پر کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، کس زمانے کے ہیں، اس کا تعین بالخصوص تفاصیل سے یا احادیث سے نہیں ہوتا۔ کسی بھی صحیح حدیث میں اس آیت کے بارے میں کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے، اس لیے آیت عام ہے، عامی مفہوم لیں گے، مقصد جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اس لیے علم کلام میں ایک اصول بھی ہے، اور وہ ہے کہ متکلم کا منشا سمجھنا چاہیے، نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر چیز کی کھوج اگر کی جائے تو جو متکلم ہوتا ہے، جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مقصد کھو جاتا ہے۔ اگر بال کی کھال نکالنے کو بیٹھ جائے تو جو بات کرنے والا ہے اس کا جو مقصد ہے وہ کھو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ اصل ہوتا ہے۔ اس لیے متکلم کا منشا سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی، صحیح احادیث میں اور تفاسیر میں کوئی تعین نہیں ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے تعلق سے ہے، اس لیے اب صرف ایک ہی راستہ بچ گیا، اور وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو مقصد بیان کرتا ہے اس کے ذریعے سے نصیحت اس کو حاصل کرتا ہے۔ کہ چند کچھ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، الوف سے مراد ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، فقال کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فقال لهم اللہ نے ان لوگوں سے کہا، حکم دے دیا، حکم صادر کر دیا، موتوا مر جاؤ سب کے سب۔ بھاگے کس چیز سے تھے؟ موت سے، بچ سکے واپس وہیں آ گئے، واپس اسی مقام پر آ گئے جس جگہ سے بھاگے تھے، جس چیز سے بچ کر بھاگ رہے تھے اسی چیز نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے حکم دے دیا مر جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، سب کے سب مر گئے۔ الگ الگ روایات ہے، کسی نے کہا 30,000 تھے، کسی نے کہا 40,000 تھے، کسی نے کہا 35,000 تھے، اللہ نے کہا ہزاروں کی تعداد میں تھے، سارے کے سارے ایک ہی حکم سے سب کے سب مر گئے، حقیقتاً مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ یہاں پر ایک اور عقیدہ سمجھنا ہے، وہ یہ کہ کیا اس آیت سے یہ استدلال نکل سکتا ہے، یہ نقطہ نکل سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد مر جائے دوبارہ زندہ ہوگا؟ کیونکہ بڑے بڈھوں سے یا پھر کچھ لوگوں سے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں گلی کی بڑھیا مر گئی 2 منٹ کے لیے پھر واپس زندہ ہو گئی، یا فلاں صاحب کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مر گئے، نہلانے دھلانے تک سارا وقت گزرا، پھر اچانک یہ جاگ گئے۔ تو کیا یہ مر کر دوبارہ زندہ ہوئے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، اور مارنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور موت بھی حادثاتی ہے، فطری موت نہیں ہے، یہ موت امری موت ہے، امری یعنی امر کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس لیے زندہ ہونا بھی ان کا کیسا ہے؟ امر کے ذریعے سے۔ اللہ نے کہا مر جاؤ، مر گئے، اللہ نے کہا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو گئے، خصوصی امر۔ ورنہ آپ کی میری موت یہ تقدیر کے مطابق اللہ نے لکھ دیا ہے، جس کی جب تقدیر آتی ہے اللہ ہی کا حکم ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص کے مرتے آ کر یہ نہیں کہتا تو مر جا، تو مر جا، نہیں کہتا اللہ تبارک تعالیٰ۔
اللہ نے ایک بات طے کر دیا کس کی موت کب ہونی ہے، اس وقت اللہ کے مقرر کردہ فرشتے آتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں. یا خصوصی حکم کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص ایک بار مر جائے دوبارہ زندہ کبھی نہیں ہوگا. یہ بیسک اور بنیادی عقیدہ ہے. اس کو کہتے ہیں تھم رول. تھم رول یہ ہے کہ ایک بار انسان مر جائے قسم خدا کی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور نہیں اس کی آتما یا روح بھٹک کر واپس اس دنیا میں آ سکتی ہے. دونوں عقائد اسلام کے خلاف ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ان اللہ بے شک اللہ تبارک تعالی لذو فضل علی الناس بہت زیادہ فضل والا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں پر. کس پر؟ علی الناس سارے انسانوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون پر پھر بھی اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مار کے زندہ کیا. کتنا احسان اللہ تبارک تعالیٰ کا، دوبارہ زندگی مل گئی ان کو. ایسے ہی کئیوں چمتکار، کئیوں کرامتیں، کئیوں معجزات، کئیوں غیر معمولی واقعات اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے مگر لوگ ان علامتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، اس لیے رب کی معرفت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھو رات میں کب سوتے ہو؟ کبھی کسی نے گھڑی دیکھی ہے کہ کتنے بجے نیند لگی؟ کسی نے نہیں دیکھی. اللہ نے کہا کہ وہ جو نیند ہے وہ موت کی، احادیث وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن ہے. گویا کہ انسان مر ہی جاتا ہے. کب مرتا ہے دیکھا آپ نے؟ پھر دوبارہ صبح زندہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر دعا بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. کیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ یہ کیا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر رہا ہے؟ تو ایسے کئیوں غیر معمولی واقعات انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے مگر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اس لیے اس کا شکر نہیں ادا کرتے. انسانی زندگی پہ آپ انسانی جو جسم ہے اس کا آپ معائنہ کر کے دیکھو، غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں اس جسم میں، انسان کا دھیان نہیں ہے اس پر. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کہ کیا انسان آسمان کے طرف غور نہیں کرتا، زمین کی طرف نہیں دیکھتا، یا فی انفسہم اپنے آپ میں غور نہیں کرتا کہ ہم نے کس طرح عجیب و غریب اس کو بنایا، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، سمجھتا ہے، ہر چیز کرتا ہے. کیا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ کوئی ہے کر رہا ہے. دنیا اسپونٹینیسلی نہیں بنی ہے، اچانک نہیں بنی ہے، کس نے بنایا ہے. ان باتوں کی طرف دھیان دلانے کے اللہ نے کہا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے لوگوں پر، بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، پھر بھی اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یہ جو آیت نازل ہوئی، آگے کی آیت کا صرف ترجمہ کرتا ہوں. اس ضمن میں نازل ہوئی کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں اگر جہاد کرنے کا حکم دیا جائے تو تم ڈر کر بھاگو نہیں. جہاد میں تو تم ضرور قتل کیے جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم قتل کیے جاؤ، موت سے ہمکنار ہو جاؤ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جہاد میں شرکت نہ کرو تو تم موت سے بچ جاؤ گے. موت تو تمہیں کہیں پر بھی آ کر پکڑے گی، کہیں پر بھی موت اپنا پنجہ تم پر دبوچ لے گی. اللہ نے کہا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا. اس آیت کی آیت نمبر 244 کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. ابھی ایک آیت کا بھی کافی تفصیل باقی ہے. تفسیر میں اور دوسرے اس آیت کو کے تعلق سے جو تفاسیر ہے اس کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ یہ لوگ کس چیز سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکلے تھے. وہ تھی ایک بیماری، طاعون، یا پھر ایسی کوئی پلیگ جس کو کہتے ہیں، یا ایسی کوئی بیماری تھی جو بستی کو آ لگی تھی. اس وبا سے بچنے کے لیے یہ اپنی بستیاں چھوڑ کر نکلے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نصیحت کے طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا.
ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنی بستیاں چھوڑ کر نکلے۔ اللہ نے کہا جس جگہ میں نے یہ بیماری پھیلائی یہ میری آزمائش ہے، جس کو چاہوں اس سے موت دوں، جس کو چاہوں اس کو اس ماحول میں رکھ کر بھی اس کی حفاظت کروں۔ تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، کچھ دور ہی گئے کہ اللہ نے سب کو مار دیا۔ پھر دوبارہ زندہ کر کے احساس دلایا کہ دیکھو تم موت سے بچ کر نہیں جا سکتے، زندگی اور موت دونوں میرے ہاتھ میں۔ میں ہوں ساری حکومت کا بادشاہ، مالک الملک، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ جو وبا تھی، طاعون کی بیماری، پلیگ، اس قسم کی جو پورے جس کو کیا کہتے ہیں کانٹیجینیس، جو لگاتار پھیلتی جاتی ہے، ایک کو دوسرے سے، ایسی بیماری سے بچ کر وہ بھاگ رہے تھے، اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اندر جو طاعون کی بیماری ہے اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے، طاعون کی بیماری کی وجہ سے جا رہے تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اسی وجہ سے اللہ نے آیت بھی نازل کیا اور کہا کہ موت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ بڑی پیاری ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کتاب الطب کے اندر، جلد سوم کے اندر بڑی پیاری حدیث آتی ہے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ کے آگے رکھتا ہوں، پھر ہم اس حدیث سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں گے، کچھ مسائل حاصل کریں گے جو اسی بات پر ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا تھا، صحابہ کا دور کون سا تھا، صحابہ کی جماعت کیسی تھی، ان کے درمیان مسائل کس قسم کے ہوتے تھے، وہ لوگ کس طرح رائے مشورہ کرتے تھے، وہ لوگ کس طرح اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف کا حل ان کے پاس کیا ہوتا تھا۔ یہ سارے مسائل اسی طاعون کی بیماری پر سے میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ آئیے حدیث دیکھ لیں۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خرج الی الشام، ایک مرتبہ شام کی طرف نکلے۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اپنے دور خلافت میں قریب سن 18 ہجری کے قریب دور خلافت کے لیے نکلے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جگہ جگہ جاتے تھے، معائنہ کرتے تھے، ہر جگہ گورنر مقرر تھے، وہ اپنے فریضے کو انجام دے رہے تھے۔ گورنر بھی ایک سے ایک جید صحابہ، جلیل القدر صحابہ، گورنر ہر ایک اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہر جگہ کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کی طرف نکلے، حتی اذا کان بالسرغ، یہاں تک کہ سرغ نامی مقام پر پہنچے۔ لقیہ امراء الاجناد، جنود، لشکروں کے کمانڈر، امراء، امیر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، انہوں نے سرغ نامی مقام پر ملاقات کی۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بہت ہی جید جلیل القدر صحابی وہ تھے، اور ان کے ساتھ وہ اصحاب، ان کے کچھ دوست اور اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے۔ یہ گروہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ فاخبرہ، اور پھر ایک خبر دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، ان الوباء قد وقع بارض الشام، کہ سرزمین شام میں ایک وبا پھیل چکی ہے، ایک وبا نے پکڑ لیا ہے، ایک وبا واقع ہو چکی ہے سرزمین شام میں۔ یہ خبر دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث راوی ہے، وہ آگے کہتے ہیں، فقال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خبر سن کر، ادعوا لی المہاجرین الاولین، جاؤ میرے پاس مہاجرین الاولین، سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی،
ایسے مہاجرین صحابہ کو میرے آگے پیش کرو، انہیں بلا لاؤ میرے پاس۔ امیر المومنین ہے، حکم دے دیا۔ فدعاہم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چھوٹے بچے تھے، یہ زیادہ بڑے نہیں تھے، مطلب کم عمر تھے صحابہ میں۔ حکم دینے پر گئے اور مہاجرین الاولین، ابتدائی اول جو مہاجر تھے ان کی زیادہ فضیلت بھی ہے احادیث میں، صحابہ میں بھی درجے ہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق اور ہمارے اور آپ کے مطابق سارے صحابہ ایک جیسے ہیں۔ بلا نکلے گئے، بلا کر لائے۔ فاستشارهم، عمر خطاب رضی اللہ عنہ ان سے رائے مشورہ کیا۔ وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، اور کہا اور رائے مشورہ کیا کہ دیکھو سرزمین شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ رائے مشورہ کیا۔ فاختلفوا، سب نے اختلاف کیا اس میں کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، ملک شام میں جانا چاہیے یا لوٹ جانا چاہیے یا وہیں کھڑے رہنا چاہیے، اختلاف ہوا۔ فقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا قد خرجنا للامر ولا نرى ان نرجع عنه، کہا کہ ہم حکم سے نکلے ہیں، یعنی کام جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں یا اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس وجہ سے نکلے ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں پلٹنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا۔ وقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا معك بقیت الناس، اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، آپ کے ساتھ بقیہ لوگ ہیں۔ بقیہ سے مراد جو ابھی اس وبا میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ ہے آپ کے ساتھ۔ ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، اور ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو وہاں نہ لے جائیں۔ ولا نرى، ہم نہیں دیکھتے کہ آپ انہیں وہاں لے جائیں، آپ وہاں لے کر نہ جائیں، یہ کہا دوسرے گروپ نے۔ فقال، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں ارتفعوا عنی، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ، جو رائے مشورہ مجھے تم سے کرنا تھا میں نے کر لیا۔ ثم قال، پھر کہا ادعوا لی الانصار، مجھے انصار صحابہ میرے آگے پیش کرو، انصار صحابہ کو بلا لاؤ۔ فدعوتهم، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں انہیں بلا کر لایا۔ فاستشارهم، ان سے بھی رائے مشورہ کیا گیا۔ فسلكوا سبیل المہاجرین، پھر واختلفوا كاختلافهم، یہ بھی مہاجرین ہی کے راستے پر رہے اور انہی کی طرح انہوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، بغور سنیں، بہت نصیحت ہے اس میں، اور اسی آیت کے ضمن میں اس لیے لایا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ وبا کا ذکر کیا ہے، موت کی ڈر کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ آج ہم صحابہ کے طور طریقے پر کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری جھولی میں گمراہی آنے والی ہے۔ صحابہ کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، اور دور کب کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور خلافت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انصار بھی اسی طرح اختلاف میں رہے جس طرح مہاجرین تھے۔ فقال، عمر بن خطاب نے کہا ارتفعوا عنی، جاؤ تم لوگ بھی میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ثم قال، پھر کہا ادعوا لی من کان ہاؤنا من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح، جاؤ میرے سامنے ان لوگوں کو بلا لاؤ جو بڑی عمر والے قریش کے لوگ ہیں، جو فتح مکہ کے وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا، بڑی عمر کے لوگ جو مکہ فتح جب ہوا اس وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایسے بڑی عمر والے لوگوں کو بلا لاؤ، بزرگوں کو بلا لاؤ۔ بلا لایا گیا۔ فدعوتهم، میں انہیں بلا لیا۔ فلم يختلف منهم علیہ رجلان، ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں گیا، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ فقالوا، سب نے مل کر کیا کہا؟ نرى ان ترجع بالناس، کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لفظ نرا کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے کہنا ہے، ہمارے علم ہے
ہماری یہ رائے ہے، نوا سے مراد ہماری یہ رائے ہے، ہم یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے واپس چلے جائیں. وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، ان کو اس وبا پر پیش نہ کرو، اس وبا کی طرف، اس بیماری کی طرف آپ نہ لے جائیں. فنادى عمر فی الناس، جیسے یہ رائے ملی، دو جگہ اختلاف ہوا، تیسری جگہ کوئی اختلاف نہیں تھا، سب نے ہی رائے دی بزرگوں نے کہ لے چلو. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے رائے قبول کی اور سب کے آگے اعلان کیا. کیا اعلان کیا لوگوں کے درمیان؟ انی مصبح علی ظہر فاصبحوا علیہ، دیکھو کل صبح میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر روانہ ہو رہا ہوں، اپنے خلافت کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں ملک شام میں نہیں جاؤں گا. قال ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اس بات پر فرارا من قدر اللہ، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اے امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کی تقدیر میں یہ وبا لکھی ہے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے، کیا آپ بھاگ رہے ہیں؟ اور سنیں آپ اس وقت کے دل کے دروازے کھل جائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام عقل کے تابع ہے کہ عقل اسلام کے تابع ہے. کیا کہا؟ اے امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ افرارا من قدر اللہ. فقال عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، یہ عمر کون ہے؟ کون ہے؟ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ عمر کسی راستے پر گزرے، شیطان کو معلوم ہو جائے کہ عمر وہاں سے گزر رہا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور یہ عمر وہ ہے کہ جن کی رائے موافق ہوتی تھی نزول قرآن سے، وحی الہی سے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو رائے دیتے اللہ وہی اسی طرح کی آیتیں نازل کرتا تھا. تیسری فضیلت، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بالکل تین کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں. تیسری فضیلت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ایسے زبردست صحابہ کو بھی آج کل لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ معاف کرے، زبان تھرتھراتی ہے، بولے جہنم میں ایک صندوق ہے، بولے آگ کا، جس میں عمر نعوذ باللہ جلتا ہے. استغفر اللہ. حدیث عربی حدیث تک بنا کر گھڑ کر عوام میں پھیلا دی ہے. بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہتے ہیں فقالوا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، کاش یہ جملہ تمہارا لوگ کوئی اور کہتا تو پھر میں اس کی خیر نہ ہوتی. بس اتنا ہی کہا، وارننگ دی اور کہا نعم، جی ہاں، نعم نفر من قدر اللہ، ہاں بے شک میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں. کیا پیارا جملہ ہے صاحب، میرے تو دل کو چھو گیا، بالکل دل کے آر پار ہو گیا. اتنا زبردست، اتنا پیارا جملہ، میں کہتا ہوں ہم میں سے کیا کوئی انسان اس طرح کا پیارا جملہ بول ہی نہیں سکتا ہے. کیا پیارا جملہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ نعم نفر من قدر اللہ، ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر کی طرف. کیا کہا؟ میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں. بھاگ کہاں رہا ہوں؟ بھاگ کے اللہ کی تقدیر میں ہی جاؤں گا، میں اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں. میں کتنا بھی کیوں نہ بھاگوں، اللہ کی تقدیر میں ہی رہوں گا، میں اس کے باہر نہیں جاؤں گا. تدبیر کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ تقدیر کا لفظ استعمال کر کے تدبیر کی طرف اشارہ ہے کہ میں تدبیر اختیار کر رہا ہوں، تو تدبیر بھی تقدیر میں شامل ہے. انشاءاللہ وہ سارے مسائل آخر میں رکھوں گا. میں ایک نقطہ کر کے رکھ دیا کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں. تو تدبیر میں اختیار کر رہا ہوں مگر وہ تقدیر میں شامل ہے. نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ. ارأیت لو کان لک ابل، اے ابو عبیدہ دیکھو تو صحیح کہ کیا اگر تمہارے پاس ایک اونٹ ہو، حبطت وادیا لہو عدوتان، اگر تم اس کو لے کر ایسی وادی سے گزر رہے ہو جس کے دو کنارے ہیں، احداہما خصبتن، کہ ایک کنارہ سرسبز و شاداب ہے، والاخری جدبتن، اور دوسرا
خشک ہے، خشک اور خاردار ہے. الیس ان رعیت الخصبۃ رعیتها بقدر اللہ. کیا پیاری مثال ہے، کیا پیارا لاجک ہے، کیا بہترین منطق ہے، بہترین مثال ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اعتراض پر کہا اگر تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے اور تم ایسی وادی سے گزر رہے ہو جس کے ایک جانب سرسب و شاداب ہے اور ایک جانب کیا ہے، دوسری جانب خشک اور خاردار راستہ ہے، اگر تم نے اپنے اونٹ کو سرسب اور شاداب والے راستے پر اس کو چرایا بقدر اللہ، وہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہوگا. وَإِن رعیت الجدبۃ رعیتها بقدر اللہ. اگر تم نے اپنا دماغ لگا کر، اپنی تدبیر اختیار کر کے، اپنی چالاکی اختیار کر کے اس اونٹ کو اگر خاردار کی طرف اگر تم نے چروایا تو وہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہوگا. اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ انسان کی عقل، انسان کی سوچ کس حد تک ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، اس کے مطابق اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے میں اگر اونٹ چراؤں تو میرا دماغ نہ چلے، میں خاردار کی طرح اپنے اونٹ کو چرا دوں. اللہ کو معلوم ہے کہ میں کیا سوچ سکتا ہوں، اللہ نے لکھ دیا ہے وہی جو میں سوچ سکتا ہوں. مجھ سے کوئی عقل مند آپ میں سے کوئی ہے، اس نے دیکھا کہ میں اونٹ کو سرسب و شاداب کی طرف چرواؤں گا، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی کیا سوچ ہے، اللہ نے وہی لکھ دیا ہے. آپ کچھ بھی فیصلہ کیوں نہ کر لیں، سارے تدابیر کیوں نہ اختیار کر لیں، آپ اللہ کی تقدیر کے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کا علم آپ کے میرے علم سے کہیں زیادہ ہے، اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، مثال دے کر اطمینان کر دیا. پھر کہا قال فجاء، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں فجاء عبد الرحمن بن عوف. ایسے وقت کون حاضر ہوتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بھی جید صحابی رسول ہے. ان کے تعلق سے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے ولیمے والا کہ ایک بکری کا ہی سے ولیمہ کرو، ہے نا. سونے کی گٹھلی انہوں نے مہر میں دی تھی. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار ہستی مگر جید صحابی الحمدللہ. وہ آئے وکان متغیبا فی بعض حاجتی، اپنے کسی حاجت کی وجہ سے اس وقت غائب تھے جب یہ اختلاف ہو رہا تھا، یہ سارا مسئلہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ موجود نہیں تھے. آئے فقال، آتے ہی مسئلے کو دیکھا فوراً بھانپ لیا اور کہا، کیا کہا؟ ان عندی فی ھذا علما، اے امیر المؤمنین اس مسئلے کے تعلق سے میرے پاس ایک علم ہے. علم، ان عندی بے شک میرے پاس، فی ھذا اس مسئلے کے تعلق سے، علم ایک علم ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے وہ علم؟ اے مومن میں تمہارے سے زیادہ ہوشیار ہوں، میں تمہارے زیادہ چالاک ہوں، میں مسائل کو زیادہ سمجھنے والا ہوں، اتنے صحابہ مل کر بھی آپ کو صحیح رائے نہیں دے سکے، میں تمہارے سے زیادہ سیانہ ہوں. یہ نہیں کہا، علم ہے میرے پاس، پیش کر دیا. کیا کہا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اذا سمعتم به بأرض، اگر تم سنو کسی زمین کے تعلق سے، فلا تقدموا علیہ، کسی زمین کے تعلق سے اگر یہ خبر سنو کہ فلاں جگہ پر وبا ہے، فلاں جگہ پر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کوئی پلیگ ہے، تم سنو، فلا تقدموا علیہ، اس کی طرف مت جانا. کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اگر ایسی زمین میں وبا پھیل جائے جہاں تم ہو پہلے ہی سے موجود ہو، مقیم ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، تو ہرگز اس جگہ سے نہ نکلنا. ایسا کون سوچ سکتا ہے سب آج کے زمانے میں؟ اتنا ٹیلنٹڈ، اتنا عقل مند جملہ، اتنی دور اندیشی کون سوچ سکتا ہے؟ ایسا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا دنیا میں. واقعی یہ وحی الہی ہے، بس ایسے الفاظ وحی الہی ہے. وبا پھیل جائے، خبر ہو جائے تو نہ جاؤ. اگر جس جگہ تم ہو وہاں وبا پھیل جائے تو اس جگہ سے نہ نکلو. اللہ کی تقدیر میں ہوگا تو وبا تم کو آئے گی، اللہ کی تقدیر میں نہیں ہوگا تو تم وہاں رہ کر ہی بچ جاؤ گے. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا، وہ سونامی آیا اور فلاں جگہ طوفان آیا، ساری بستیاں گر گئی، سارے گھر گر گئے، ایک مسجد باقی
دیکھا آپ نے انٹرنیٹ پہ وغیرہ امیج، صرف ایک مسجد، کیسا کیا ہلہ مچانا چاہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ نے پیش کر دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے نہ نکلو، اگر جس جگہ میں تم ہو وہاں پر اگر وبا پھیل جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس علم کو سنا، کیا ہے یہ، اس علم کو، اس حدیث کو، اس حدیث مبارکہ کو جب سنا، کیا کہتے ہیں، سینہ شرح صدر ہو گیا. حمید اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا الحمدللہ الحمدللہ، ثم انصرف، فوراً پھر وہاں سے نکلے، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مسئلہ حل ہی ہو گیا. ورنہ بڑے بڑے جید صحابہ، مہاجرین الاولین میں سے اور انصاری صحابہ اور قریش کے کیا کہتے ہیں، قریش میں سے بڑے بڑے بزرگ صحابہ جو فتح مکہ کو جو ایمان لائے تھے، ان سب کے باوجود بھی سارے اختلاف کی جڑ کیسے ختم ہوئی، ایک علم آنے کے سے، ایک حدیث آنے کے سے. اس حدیث سے جو نکتے نکلتے آئیے ان نکات کو آپ کے آگے رکھوں، اپنی بات ختم کروں. سب سے پہلا نکتہ کیا نکلتا ہے اس سے، سب سے پہلا نکتہ یہ نکلتا، اگر آپ کو حدیث پوری طرح یاد ہو گئی، ان واقعہ اگر یاد ہو گیا تو آپ یہ مسائل بھی سمجھ سکیں گے. انہیں لگے گا کہ یہ مسائل تو بے سر و پیر ہے، نہیں، حقیقت میں اسی حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں. پہلی چیز یہ نکلتی ہے کہ امیر یا خلیفہ یا لیڈر کو پورا علم ہو ضروری نہیں ہے، اس کو پورا علم ہو ضروری نہیں. عمر بن خطاب نے تو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو کیا ڈیسیژن لینا چاہیے، نہیں معلوم تھا، رائے مشورہ کر رہے تھے. اسی سے ایک دوسرا یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ امیر خلیفہ جو بھی ہمارا لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ کوالیفائڈ، سب سے زیادہ اچھا ہو، یہ شرط نہیں لگانا چاہیے. امیر سیدھا سادہ ہو سکتا ہے، ہمارا لیڈر سیدھا سادہ ہو سکتا ہے کم علم ہو ہم سے بھی، ہو سکتا ہے کم پڑھا لکھا ہو ہم سے بھی، مگر امیر ہے، اس کی اہمیت ہے. امیر کی کیا اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من اطاع امیر، جس نے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. امیر کی اطاعت گویا کہ کس کی اطاعت ہے، کس کی فرما برداری، اللہ کی. یہاں تک دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ تم پر سماع و طاعت لازم ہے، سننا اور ماننا تم پر لازم ہے، چاہے تمہارا امیر، تمہارا بادشاہ، تمہارا خلیفہ لولا لنگڑا حبشی غلام جس کا سر منقے کی مانند ہے، تب بھی تم پر کیا لازم ہے، اس کا سننا اور اس کا ماننا. امیر کو سب کچھ معلوم ہو یہ شرط نہیں لگانا. آپ لوگ کہتے ہیں ارے کیا کیسے لیڈروں کو چن لیا ہم نے، کچھ آتا نہیں، ٹھینگا انگوٹھا چھاپ. ارے تم نے چنے، تم نے ووٹ ڈالے تو صبر کرو. اب اس پہ نہ صبر ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی طاقت ہے. بس ہر کچھ دن گزرے کی تختہ پلٹ کے انقلاب ہوتے رہتے، تختہ پلٹ کے کریں گے کیا آخر؟ جتنے بار تختہ پلٹے گا اتنے بار فسادات ہوں گے، اتنے بار لوگ ہی مریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت نہ کرتے کہ اگر ایسا اور ایسا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے میں استدلال جو نکات نکال رہا ہوں وہ تو ابھی باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے گا تم پر ایسا بادشاہ، ایسا حاکم مقرر ہوگا جو تمہارا حق مارے گا، تب بھی تم صبر کرنا. کیا ہے بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کے آگے، چیلنج ہے، قسم خدا کی ان الفاظوں کو کوئی نکار نہیں سکتا. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہوتا ہے ایسا، پرفیکٹ انسان ہماری حکومت کرے تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہی نہیں ہے سوائے انبیاء کے، نہیں دیکھا ہے. اگر ہم عوام میں ایسا انسان تلاش کر رہے ہیں جو پرفیکٹ ہو، ہم پر ظلم نہ کرے، ہمارے حقوق ادا کرے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمارے کم علمی ہے اور قرآن حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. دیکھو اب دنیا میں آج فسادات کیوں ہے، دنیا میں امن و سکون کیوں ختم ہو گیا مسلمان ملکوں سے؟ اسی وجہ سے. بس تختہ پلٹ کے کام ہو رہے ہیں بس، اور اس کو انقلاب سمجھتے ہیں. استغفر اللہ، انقلاب نہیں ہے میرے بھائی. تب بھی کھا رہے تھے، آج بھی کھا رہے ہیں، اور 10 سال کے بعد بھی کھائیں گے. اللہ کھلا رہا ہے، کس کے ذریعے سے کھلا رہا ہے تم کو کیا پتا. الزام لگانا آسان ہے، کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. کسی کو بٹھا دو جگہ پر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو نکالنے کے لیے کوئی اور آئے گا، اور جس نے نکالا اس کو بٹھانے کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو نکالنے کے لیے کوئی اور آئے گا. بس چلتا رہے گا یہی.
اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو. صبر کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سمع و طاعت کو لازم کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سننا اور ماننا, سننا اور ماننا, بھلے سمجھ میں نہ بھی آئے. تو امیر کی اہمیت ہے. دوسرا معلوم ہوا کہ مشورے کی اہمیت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا آپس میں دوسرے سے, ہے نا, مشورہ کیا. مشورے کی اہمیت معلوم ہوئی. یہ وقت کم ہے اس لیے جلدی جائے. 10 سے 15 نکات ہیں میرے آگے, وہ ساری چیزیں رکھتا ہوں. تیسری چیز, بڑی پیاری چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مکمل ہو گیا تھا, مگر خیر القرون میں انسانیت تک پہنچا. صحیح سمجھ اس کی. خیر القرون یعنی صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے دور میں معلوم ہوا کہ دین ہے کیا اصل میں. یہ واقعہ کب کا ہے صاحب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا. ہم اس کو حدیث کہہ کے پڑھ رہے ہیں. بڑی غلط فہمی یہ بھی دور ہو گئی کہ صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو حدیث. ایسا نہیں ہے. صحابی کے دور کا کوئی واقعہ محدث نے جمع کیا اس کو حدیث کا, اور ایسی حدیثوں کو حدیث موقوف کہتے ہیں. اس کا علم ہی نہیں ہمارے پاس. صحابہ کے دور کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ 101% صحیح سمجھتے تھے کہ احادیث کا کیا معنی اور مفہوم ہے. معلوم ہو نا کہ امت مسلمہ کو صحیح دین, حالانکہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا, مگر صحیح ٹرانسفر کب ہوا؟ صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں. انہوں نے صحیح طور پر ٹرانسفر کیا, صحیح مفہوم ٹرانسفر کیا. اگر کوئی کہتا نہیں ہم صرف نبی کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں, باقی کسی کو گننے کی ضرورت نہیں ہے, تو یقین جانیے اس کی جھولی میں گمراہی, اس قسمت میں بدبختی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نا. آگے آئیے. چوتھی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ کامن سینس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دی گئی ہے, جس کو اللہ نے قرآن نے کچھ جگہ پہ الہام سے بھی تعبیر کیا ہے. اس پر لوگ اتفاق کرتے ہیں. ایسے وقت فیصلہ لے سکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو بزرگ حضرات تھے ان سے رائے مشورہ کیا, سب کے سب متفق ہو گئے یہاں سے جانا چاہیے. یہ کامن سینس کی بات ہے. جہاں مصیبت ہے وہاں کون جائے اور مصیبت کو گلے لگائے, یہ کامن سینس تھا. انہوں نے رائے دی کامن سینس کے حساب سے. کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس, کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. رائے دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہاں اختلاف نہیں ہے اس کو قبول کیا, کیونکہ یہ کامن سینس تھا. اس سے پہلے صحابہ اختلاف کر رہے تھے, ہے نا. آگے آئیے. پانچویں چیز, عقل, لاجک, منطق سے بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عقل اور لاجک لگائی اور کہا کہ کیا اے امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں بھاگنا چاہیے. عقل لاجک لگائی انہوں نے. کیوں؟ علم نہیں تھا اس وقت. علم سے مراد دلیل نہیں تھی, قرآن میں حدیث کی دلیل نہیں تھی. عقل لگائی جا سکتی ہے. اب عقل کا جواب کیا ہوگا؟ دلیل نہیں ہوگی, یاد رکھیے. ہاں, بہت سے لوگ بحث اور مباحثے میں, مناظرے میں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. عقل کا جواب دلیل نہیں ہو سکتی. دلیل سے مراد قرآن حدیث کی دلائل پیش نہیں کرنا. عقل کا جواب عقل ہی ہوگا. عقل کا جواب عقل سے ہی دیا جا سکتا ہے. اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, تو جواب کیا دیا کہ ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں, مگر جا کہاں رہا ہوں؟ اللہ کی تقدیر کی طرف. کیا تمہارے پاس کوئی ایک اونٹ ہے اور اس ایک وادی سے گزر رہے ہو, ایک طرف سرسبز جو شاداب راستہ ہے, ایک طرف خشک اور خار ہے, اگر تم یہاں پہ بھی چراؤ گے اپنے اونٹ کو تو بھی تقدیر میں ہے, یہاں پہ بھی چراؤ گے تو بھی تقدیر میں ہے. میں تدبیر اختیار کر کے بچ کر جانا چاہتا ہوں, کیا حرج ہے اس میں؟ جواب بھی عقل سے دیا. عقل کا مقابلہ عقل, دلیل نہیں. چھٹی چیز, تدبیر اختیار کرنا بھی تقدیر میں شامل ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی عقلی جواب میں یہ کہا کہ میں تدبیر اختیار کر رہا ہوں, یہ بھی تقدیر میں شامل ہے. یہ بات نکلی کہ نہیں نکلی اس سے؟ تدبیر اختیار کرنا بھی تقدیر میں شامل ہے, یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. ساتویں چیز, حدیث کا علم ہی اصل علم ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حدیث کا علم مسائل حل کرنے کی یہی اصل علم ہے. ورنہ جید صحابہ کے پاس کافی علم تھا, دوسرے جتنے بھی صحابہ تھے مہاجرین اولین اور انصار, کافی یہاں تک کہ جن کی رائے قرآن سے موافق کرتے تھے امیر المومنین اس وقت ہے, ان کا بھی علم کچھ کام نہ ہے. اس مسئلے میں بہتر رائے مل سکتی ہے, لوگ برا نہ مانے اس کا, پھر بھیج دے, پھر دوسروں کو بلائے, ان سے رائے مشورہ. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں قرآن اور حدیث سے. کون کہتا ہے مینجمنٹ نہیں ہے اسلام میں؟ بہترین مینجمنٹ ہے, بہترین طور طریقہ, ہر چیز کا سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے.
اس کے علاوہ کئیوں مسائل، میں نے صرف ایک مثال کے طور پر بتلایا کہ ایک حدیث سے کیسے مسائل نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کئیوں استدلال ہو سکتے ہیں، کئیوں دلائل نکال جا سکتے ہیں، کئیوں مسائل سمجھے جا سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے. اس لیے یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہے کہ قرآن اور حدیث میں سارے مسائل کا جواب نہیں ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف، جبکہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو کچھ جگہ پر انہوں نے 50 مرتبہ ریپیٹ کیے، ایک ہی حدیث سے 50 استدلال کیا، 50 مسائل نکالے. اب وہ محدث ہے، فقیہ ہے، انہوں نے نکالے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں نکلتا ہے تو یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کم علمی ہے. بہرحال یہ ایک آیت تھی جس کے ضمن میں اس حدیث کو پیش کیا جو کہ ضروری تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.